ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج جو کچھ کراچی میں ہوا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ظاہر ہے آپ نے جو کچھ سامنے ہوا وہ تو دیکھ لیا, لیکن اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوا یہ ہم نے تھوڑی سی انویسٹیگیشنز اپنے طور پہ کی, دوسری پارٹیز کے لوگوں سے بھی بات کی. جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ آج سے 2 روز قبل پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کو ایک MQM لیڈر نے فون کیا اور کہا کہ ہمیں امیڈیٹلی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, کیونکہ متحدہ کے قائد بہت ڈیسپریٹ ہیں اور وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہو. تو اس پہ جو ہے آج سندھ گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ, ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار کی میٹنگ کرائی گئی اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک دن بعد مراد علی شاہ جو ہیں چیف منسٹر, وہ خود جائیں گے MQM کا جو بھوک ہڑتالی کیمپ 6 دن سے لگا ہوا تھا پریس کلب کے سامنے, اس میں جا کر کے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائیں گے اور انہیں ایشورنس دیں گے کہ ان کے جو کارکن پکڑے گئے ہیں اور جن پہ الزامات نہیں ہیں تو ان کو وہ رہا کروائیں گے. اور کافی حد تک یہ بات ہو چکی تھی. یہی پیغام مرکزی حکومت کو بھی کیا, جس کے بعد آپ نے فلری آف ایکٹیویٹیز دیکھی کہ کل جو ہے نہال ہاشمی سینیٹر وہ گئے بھوک ہڑتالی کیمپ میں, اور آج کراچی میں پنجاب ہاؤس میں جو انفارمیشن منسٹر ہیں پرویز رشید, انہوں نے MQM کے رہنما فاروق ستار سے ملاقات کی. اور ملاقات کا لب لباب یہی تھا کہ دونوں بڑی پارٹیز جس میں مسلم لیگ نون اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا MQM کو کہ ان کے جتنے بھی جو ریزرویشنز ہیں ان پر غور کیا جائے گا. اور مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کہ انہوں نے پہلے ہی آرڈر دیا ہے اور اس کے بعد کچھ جو MQM کے کارکنان جو زیر حراست تھے ان کو رہا بھی کیا گیا. تو اچانک یہ بیان جو آیا ہے متحدہ کے قائد کا, اس پر بات کرتے ہیں. اور بیان بھی کیا تھا, مطلب ظاہر ہے کہ ہم دکھا نہیں سکتے, لوگوں نے سنا ہوگا, ایک بار پھر سن لیتے ہیں. کیا پاکستان ایک ناسور ہے, پاکستان کا بننا ایک غلطی تھی, پاکستان مردہ آباد کی بھی بات ہوئی, اور پھر یہ بھی کہ آپ نے اب تک ARY جیو سما کو جا کر توڑا کیوں نہیں. اب اس سے زیادہ کلیئر تو آپ ہو ہی نہیں سکتے. نشریات کیوں نہیں. اب دیکھیں, مطلب ماضی میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ بیان آتا تھا تو پھر ترجمان آتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط سمجھا ہے, آپ نے غلط سنا ہے, آپ کانٹیکسٹ نہیں دیکھ رہے. اس دفعہ تو بہت کلیئر ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ بقول آپ کے, اور یہ باتیں مطلب ابھی پرویز رشید اور مراد علی شاہ اس کی کچھ ڈیٹیلز دوسرے ٹی وی شوز پر بھی دے رہے تھے کہ چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف. پھر متحدہ کے سربراہ نے آ کے یہ باتیں کی, اور یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ اپنی پارٹی کو ہی دیوار سے لگا رہے ہو. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ متحدہ پر ہی متحدہ کے سربراہ نے خودکش حملہ کیا ہے. خودکش حملہ لیکن یہ نہیں ہے, کیونکہ خودکش حملے میں خودکش حملے وار کو ہی بھی مر جاتا ہے. یہ تو وہاں سے تو آپ نے کہہ دیا, اس کی جو پرائز پے کرنی ہوگی وہ تو آپ کی مقامی قیادت. فاروق ستار آئے تھے پریس کلب اس کی کوئی وضاحت دینے کے لیے پریس کانفرنس, لیکن ان کو جو ہے رینجرز اہلکار لے گئے, اور ابھی ان کا بیان بھی آیا ہے کہ فارملی جو ہے فاروق ستار کو اور جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں خواجہ اظہار کو, ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے, ان سے پوچھ گچھ ہوگی. اس کے علاوہ ایک بات جو تھی وہ یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ جناب یہ تقریر جو ہے اس کے بعد جو لوگ وہاں گئے وہ کون تھے. تو ظاہر ہے وہ میڈیا نے دکھایا کہ وہاں سے جو تقریر کے بعد اٹھے ہیں لوگ, اور وہ سارے سوال ہے کہ ایسی تھنکنگ کیا ہے. نہیں, میں کچھ اور گفتگو کہیں اور لے جانا. جی بتا. ٹھیک ہے. الطاف حسین جو ہیں وہ اس اسٹیج پہ کیوں پہنچ گئے؟ دیکھیں 12 سال میں پاکستان سے باہر رہا ہوں. اب میں اس پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک کامن مین کے. جی سمجھیے. ابھی میں 2 ہفتے کے لیے لندن گیا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر واپس آ گیا. 2 ہفتے کا جو میرا گیپ آیا پاکستان سے باہر رہنے کا, ڈسکنیکٹ ہونے کا, حالانکہ میری یہاں فون پہ بھی بات ہوتی تھی, رابطہ تھا, لیکن جب میں آیا
تو مجھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کم از کم 3 دن تک لوگوں سے ملنا پڑا, اخبار پڑھنے لگے. اس کے بعد میں ایٹ پار آیا صرف 2 ہفتے باہر رہنے کے باوجود. ٹھیک ہے, اب اس کو 12 سال کر دو. الطاف حسین صاحب 23 سال سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, سمندر پار, بھلے آپ کے پاس جتنے فیکس روزانہ آئیں, بھلے جتنی فون کالز ہوں, بھلے جتنے وفود جا کے ملیں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کوئی چیز ان کا متبادل نہیں ہو سکتی. یہی الطاف حسین اگر آج کراچی میں ہوتے فاروق ستار کی جگہ, تو آپ کے خیال میں کیا یہ بیان دیتے؟ نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز براہ راست دیکھ رہے ہوتے. آپ جب 5000 میل دور بیٹھ کے ایک پرسپشن بناتے ہیں کہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ وہاں کیا ہیں, لوگوں کی ذہنی حالت کیا ہے, میری اپنی ذہنی حالت کیا ہے, یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کا جو ایک گیس ورک ہے, جو ویژول ہے, جو آپ کا پرسپشن ہے, وہ سارا بلر کرتی ہیں. سمجھ گئے. لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کا پرسپشن کلیئر ہے. ایک بات کی میں اضافہ بھی کروں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس سن میں آپ جاتے ہیں, آپ کی ذہنیت وہاں ہی پھنسی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ایک بہت مختلف کراچی تھا, اور وہ ایک بہت یہ جو ہے اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جو ایک لیڈرشپ کے جس لیول پہ وہ ہیں, انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی. اب اس سے بچا جا سکتا تھا, وہ ایسے بچا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ یہ کہتے کہ میں تو دور ہوں, میں آپ کی رہنمائی یا آئیڈیالوجیکل جو بھی ہے مینٹور کے طور پہ میں رہ سکتا ہوں, لیکن چونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے آپ لڑ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کون سی اسٹریٹجی سوٹ کرتی ہے جسے, میں آئیڈیل ورڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سن تو لیجئے. یہ ہوا بھی ہے, سن تو لیجئے. یہ نہیں ہوا, یہ صرف گفتگو کی حد تک رہا ہے. اس لیے کہ کئی دفعہ انہوں نے کہا جی میں قیادت سے الگ ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو نان سیریس اس لیے لینا شروع کر دیا کہ قیادت سے الگ ریئلٹی نہیں ہوتی. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی میں رابطہ کمیٹی کو اختیارات دے رہا ہوں, میں فلاں کمیٹی بنا رہا ہوں, 2 کمیٹیاں بنا رہا ہوں. ہمیں ایسا لگا کہ ڈی سینٹرلائز ہو رہی ہیں چیزیں, اور ہر آدمی, ہر کمانڈر اپنے حساب سے, اپنے محاذ کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسیجن کر سکتا ہے. لیکن معلوم ہوا کہ وہ بھی ریئلٹی نہیں تھی. ریئلٹی یہ ہے کہ کوئی نہیں بول سکتا تھا, اور اس کے بعد صرف 1 وے ٹریفک جب ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے, اور جغرافیکل باؤنڈریز کو گراؤنڈ ریئلٹی سے دور رہتے ہوئے جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ دن ضرور آتا ہے جیسا کہ آج کا دن ہے. اچھا, اب یہ دن پہلے بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے, 12 مئی وہ کیا کہتے ہیں 2 تلواروں والی اسپیچ وغیرہ وغیرہ. ہمیشہ کیا ہوتا تھا, یہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ایک اسپرچوئل لیڈر ایز اے مینٹور ہو جاؤں. اچھا, یہ مشورہ بہت سارے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ان کو دیا ہے, بار بار دیا ہے. ٹھیک ہے, جب پچھلی دفعہ مجھے یاد بھی نہیں کہ ان کی پچھلی کون سی سپیچ پر یہ بات ہوئی تھی, لیکن ایک بہت 2-3 ہائی رینکنگ ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی اے سے بات ہوئی تھی, تو ان سے یہی سوال کیا کہ یار آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. انہوں نے کہا خیال ہے یار تمہارا خیال ہے کہ مجھے دن رات گالیاں کھانے کا شوق ہے. یہ جواب ملا مجھے, کیونکہ ہم نے ایک دفعہ یہ بات کی, وہ پھر چڑھ جاتے ہیں, کبھی کبھی مان بھی جاتے ہیں, پھر 2 گھنٹے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہی موڈ چینج ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ پوائنٹ پہنچ گیا ہے کہ وہ میری نظر میں ایک کلیئر لائبلٹی ہے اپنی ہی پارٹی کے لیے. کسی کو یہ بات کڑوی لگے, لیکن میرے نظر میں ریالٹی یہ ہے. جہاں تک آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ایم کیو ایم کی قیادت ایک زمانے میں ہر جگہ آپ کو نظر آتی تھی, آج آپ کو کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے؟ سب سے زیادہ فرنٹ لائن میں تو مجھے ڈاکٹر احمد لیاقتی نظر آ رہے ہیں. باقیوں کا تو یار ان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں. ان کی کوئی ایک الگ اسٹریٹجی وہ ذہن میں سوچی ہوتی ہے, یہ آ کے اس کے اوپر پانی کیا تیزاب پھینک. اچھا, مجھے اس میں سب سے زیادہ جو ترس آ رہا ہے نا وہ ایم کیو ایم کے کارکن پہ اور یہاں کی لوکل لیڈرشپ پہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک تنے ہوئے رسے پہ یہ لوگ چل رہے ہیں جس کے ایک طرف شارک ہے اور ایک طرف مگرمچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور دونوں کے درمیان یہ سکویز ہو کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر بھی نہیں گر سکتے, ادھر بھی نہیں گر سکتے,
اور کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں اب اس میں ایک اور بات بھی ہے, یہ جو فاروق کی جو آج بات ہے نا کہ میں قیادت چھوڑ رہا ہوں فلاں چیز, معاملے کو 10 لاکھ دفعہ یہ بات سنی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. یہ بار بار کیوں بات کی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کے کانوں میں بھی ڈالا جاتا ہے. اور دیکھیں ایک تو لنڈن گروپ بھی ہے نا, ایک تو کراچی رابطہ کمیٹی ہے, پھر ایک لنڈن کی ہے جو ان کے ظاہر نزدیک ہے. ان کے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فلانا ہے نا آپ کے پارٹی والا مل کر آپ کو ریپلیس کرنے کے چکروں میں ایک پیرانویا ہو گیا ہے. اور وہاں سے جو اب سٹوریاں آتی ہیں وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا, اور وہ فاصلہ اتنا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا. سر یہ بھی ٹرو سٹوری بتاتا ہوں. ایک اگین وہی ایم کیو ایم کے لیڈر سے بات ہو رہی تھی. چلیں بریک لے لیں, پھر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج ٹی وی پہ ظاہر ہے کہ ایک ادھم مچا ہوا ہے الطاف حسین کے بیان کو لے کے. میں پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر کو سن رہا تھا, انہوں نے ایک بڑی بنیادی سوال اٹھایا, کہنے لگے یار ہم پریشان ہیں کہ ایک ایسے وقت جب کہ ایم کیو ایم پولیٹیکلی سکویز ہے, اس کو اتحادیوں کی ضرورت ہے, آپ ایسا بیان کیسے دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو آپ سے ہمدردی بھی کرنا چاہے وہ بھی آپ کا چپ ہو جائے یا آپ کا دشمن ہو جائے؟ تو یہ کیسی سیاست ہے؟ اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے, دیر از اے میتھڈ ان میڈنس, یہ پری پلانڈ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پری پلانڈ نہیں تھا, کیونکہ جس طرح ایم کیو ایم کی لوکل قیادت ششدر ہوئی ہے, پریشان ہوئی ہے اور ابھی اس وقت تک کنفیوز ہے, اس کا مطلب ہے کہ سپر آف دا مومنٹ جو ہے, یا کم از کم ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہونی ہے. ہو سکتا ہے کہ متحدہ کے سربراہ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں, جو ان کے آج کل ہوش و حوال کا سچویشن ہے. جی ہاں, بہرحال میری جو بات ہوئی اس میں یہی تھا کہ ایم کیو ایم کو کہیں نہ کہیں اندازہ تھا جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچایا, اور ڈیسپریشن تھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو ہائٹ آف ڈیسپریشن کہ گیج کر لیا تھا کہ گیج کر لیا ہے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لیکن obviously یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, کس حد تک. اچھا دیکھیں یہ اپنا حد سے پار. اچھا ان معنوں میں ایم کیو ایم میرا خیال ہے خوش قسمت جماعت رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جینا پور 92 جی نقشے بخشے یہ سارا ڈرامہ ہوا تھا نا, مجھ سمیت کوئی بھی یقین کرنے کو تیار تھا, یار یہ تو مطلب یہ پی ٹی وی فلم. اچھا, اس کے بعد 2 دفعہ کراچی آپریشن ہوا, خوب مارا ماری ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کہتا تھا نہیں یار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میڈیا جو ہے کبھی جبرن لیکن کبھی مرضی سے ایم کیو ایم کی میڈیا نے حمایت کی ہے. جتنا قائد تحریک کو یہ ٹائم ملا ہے کسی بھی وجہ سے ملا, کسی بھی وجہ, پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو نہیں ملا. اچھا, جب ابھی لیٹسٹ جو ہوا تھا آفتاب احمد ایکسٹرا جوڈیشل جو ان کا ہوا تھا سلسلہ ہوا تھا, پورا میڈیا بشمول عام آدمی جو کہ نیوٹرل تھا وہ کہہ رہے تھے یار یہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. خود آج شام تک بھوک ہڑتال کی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے یار ان کی کوئی گریونسز ہیں جینوئنلی تو پلیز ایڈریس کرو. گون بالکل. اچھا الٹا اس کو کیا کہیں گے, الٹا کیا نیریٹو, یہ کون سی ذہانت ہے, الٹا کیا نیریٹو بن رہا ہے؟ ہاں آپ نے بات کی نا کہ پی پی کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی, سب کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی, چیزیں سالو ہونے کی کوشش ہوتی ہے. الٹا نیریٹو کیا بنتا ہے؟ لوگ اب یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں مودی نے بلوچستان کے بارے میں بیان کیا, نہیں کوئی بھی کہانی برہم داغ نہیں ہے, تو اب تو وہ سب لاجیکلی لوگ آرام سے جوڑ سکتے ہیں. لاجیکلی پتہ نہیں جوڑ سکتے کہ نہیں, لوگ جوڑ رہے ہیں. تو جوڑنے تو مطلب جوڑ تو کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ آپ نے ایک کریٹ ایمونیشن کا یہ سامنے رکھ دیا ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ تو خیر مودی کے بیان سے پہلے بھی جوڑ رہے تھے, ہاں لیکن کوئی ایشو نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی جو چیلنج رہا ہے اور جو اب بھی ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں, ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے,
وہ کس طرح ان چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں، اہم بات یہ ہوگی اور یہی آگے جا کے پتہ بھی لگے گا. دوسرا، جس طرح سے فاروق ستار کو آج گرفتار کر کے لے کے گئے تو آبویسلی تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا کہ یار ظاہر ہے ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں، لیکن وہ اس وقت سب سے بری سچویشن میں ہیں اور دنیا کی سب سے مشکل. بالکل. اور جو میری بات بھی ہوئی ایک آدھ منسٹر سے اور میں نے پوچھا کہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ہی برا انداز تھا جس طرح رینجرز ان کو لے کر گئے، لیکن اس وقت ہمارے بیچ میں کودنے کا مطلب ہے کہ ہم بھی اسی جو ہے نا رو میں لپیٹے جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں بینیفٹ زیرو ہے، نقصان انتاش ہے. بالکل. تو ظاہر ہے سندھ میں اپوزیشن لیڈر جو خواجہ اظہار ہیں اور اب یہ فاروق ستار دونوں کو لے گئے ہیں رینجرز. ابھی خبر آئی ہے کہ عامر خان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کیونکہ اینکر ہیں تو شاید وہ میرے خیال میں اس سے، حالانکہ سب سے اونلی ڈیفینس دیٹ ہیز کم سو فار از فرام عامر لیاقت، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ ابھی پتہ نہیں ہیں، اگر ہوں گے ثابت ہوئے ایم کیو ایم کے تو ہم انہیں سزا دلوائیں گے. بات معافی بھی مانگی ہے کہ جی میں معاف کرتا ہوں، پاکستان ہمارا ہے یا ہم ہی پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو بہت اسپرٹڈ ڈیفینس آفر کیا ہے ڈاکٹر صاحب. اور نو ڈاؤٹ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک جو ہے وہ تھن آؤٹ ہو سکتا تھا، لیکن ایم کیو ایم والے ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں کہ کبھی انہیں ایم کیو ایم حقیقی مل جاتی ہے اور کبھی آج پاک سرزمین والے جو ہے مستقل جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، مطلب لاجیکلی دے آر کریکٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایم کیو ایم کا جو کارکن انہیں سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا کالا چور آ جائے تیرے ساتھ تو میں بالکل. تو یہ ایک ریورس بھی ہو رہا ہے کہ مثلا کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور کتنے زور سے کرنی ہے. ضروری نہیں کہ حسب منشا نتائج نکل سکیں، آپ بس بولے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے یا انہیں ہو رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی ایک مجھے بتائیں تو واٹ از دا وے فارورڈ. ظاہر ہے یہ بات تو پچھلے 5 گھنٹے سے چینلز پہ ہو ہی چلے جا رہی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کا یہ قصور ہے، وہ ایکسیپٹڈ. واٹ از دا وے فارورڈ فار ایم کیو ایم ناؤ؟ What is the way forward for MKM now؟ یہ جتنا مشکل سوال ہے اور اتنا ہی آسان سوال ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے لوکل گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو کھڑی ہوئی ہے اس کی تلوار پہ، وہ پہلی دفعہ میں اس کے منہ سے سن رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہوئی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے ایم کیو ایم کے کلچر کو دیکھتے ہیں. میرے پاس بھی جواب ہے 2 لفظوں میں، مائنس الطاف. اوکے ہاں نہیں، لیکن اوپر سے نہیں، نہیں اوپر سے تو اور اگر آپ کہتے رہیں گے تو نہیں ہوگا. اوپر سے ہو بھی نہیں سکتا، اوپر سے ہو بھی نہیں سکتا نا سر. لیکن ٹو می وے فارورڈ یہی ہے. کسی کو اچھا لگے وہ جو ایک مولا جٹ کا ڈائلاگ ہے نا، مولے نو مولا نہ مارے تو مولا مر نہیں سکتا، یہ ہے الطاف کے حساب سے. This is what you call a catch-22 situation sir. اور اس میں کہتے ہیں نا کہ وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا. بالکل وقت ہی فیصلہ کرے گا. فی الحال نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور کراچی میں جو کچھ نہ ہوا ہوتا تو آج کی سب سے بڑی سٹوری جو ہماری تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بن گئی ہے. اور ظاہر ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے، اور گزشتہ 6 سال میں جب سے میچ فکسنگ سکینڈل ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم شاید ختم ہو جائے گی، شاید بالکل اتنی ڈی مورلائز ہو جائے گی کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہوئی بھی انیشلی. پھر مصباح الحق نے اس کی کپتانی سنبھالی. ایک نعرہ ہو جائے اس کے بعد ایک نعرہ میں لگا سکتا ہوں، مرد مومن مرد حق
مصباح الحق. آپ کو جواب دینا ہوتا ہے نعرے کا. یار سوری یار, ابھی اتنی تقریریں سنی آپ کو, آپ نے بھی اچانک وار کیا ہے, ہم تیار نہیں تھے. I'm sorry. یہ میں نے پلان ہے, سوری میں نے آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. Anyway, اچھا ہم نے کچھ پیکیجز بھی بنائے پہلے پاکستان کے بارے میں کہ اس نے گزشتہ سالوں میں کس طرح جو ہے یہ مقام حاصل کیا, اس پر ایک پیکیج دیکھ لیں, اس کے بعد پھر مصباح پہ بھی بات کریں گے. What a way to finish. Great effort from Pakistan to come back. دشمنوں کی ساری سازشیں دھری رہ گئیں. پاکستان کرکٹ ٹیم پہلی بار ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی. پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کو گزشتہ 22 ماہ میں شاندار کارکردگی کا صلہ مل گیا. وہ ٹیم جو گزشتہ 7 سال کے دوران اپنی سرزمین پر ایک بھی ٹیسٹ کھیلنے سے محروم رہی, اب اسی ملک میں ICC حکام خود چل کر ٹیسٹ ٹرافی لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم گزشتہ 22 ماہ کے دوران دنیا کی واحد ٹیم رہی جس نے ایک بھی ٹیسٹ سیریز نہیں ہاری. حالیہ دورہ انگلینڈ میں مصباح الحق اور ان کی ٹیم نے انگلش کنڈیشن میں بھی خود کو منوایا اور سیریز ڈرا کر کے رینکنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کی. سری لنکا کے ہاتھوں آسٹریلیا کی شکست کے بعد پاکستان نے دوسری اور پھر ویسٹ انڈیز اور بھارت ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی. ICC چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن نے بھی کھل کر پاکستان ٹیم کی تعریف کی, جبکہ کپتان مصباح الحق نے کہا کہ انہیں نمبر 1 رینکنگ حاصل کرنے پر ٹیم اور کھلاڑیوں پر فخر ہے. ٹیم نے مشکل حالات میں سخت محنت اور لگن سے یہ مقام حاصل کیا ہے. جی آخر میں جو آپ کو صاحب نظر آ رہے تھے اس پیکیج میں, یہ ہیں پاکستان کے ہیرو, اور میں تو جذباتی ہوں کہ کئی دفعہ یہ ٹویٹ کر چکا ہوں کہ مصباح فار پرائم منسٹر, کہ اگر یہ ریزالو ہے کہ بالکل آپ نیچے سے اٹھیں اور اپنی ٹیم کو ایسے خاموشی سے لے جائیں, قوم کی گالیاں بھی کھائیں کہ جناب میں لگاتار مطلب کہ بھائی یہ نہ آفریدی صاحب کی طرح یہ چھکے مارتے ہیں, نہ ان میں کوئی بورنگ ہے اور ٹک ٹک کرتے ہیں. اس وقت میں چونکا جب پاکستانی میڈیا کا تو چھوڑ دیں نا, ہم یہاں تو بھیڑ چال ہے. ایک سٹوری چھپی 3 سال کے بعد ایک برٹش نیوز پیپر میں, اور اس میں یہ کہا گیا کہ مصباح از ٹیکنگ پاکستانی ٹیم آؤٹ آف دی میچ فکسنگ اسکینڈل. پہلی سٹوری تھی جس نے اچانک چونکا دیا کہ یہ کون ہے. تو ہمیں ظاہر ہے ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا, تو اس میں یہ کہا گیا کہ مصباح از دی پرسن. اور 3 سال کے بعد آج جو ہے پاکستان نمبر 1 کرکٹ ٹیم ہے. اور اس میں مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ -1 فارمولا آپ ہر جگہ اپلائی کریں, مصباح فارمولا کہیں نہ منظور. مگر آپ لاکھ کہتے رہے کہ یہ سب مصباح کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن جو پیکیج ابھی میں نے سنا اس کی پہلی لائن آپ نے سنی تھی, دشمنوں کی ساری سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں. تو کریڈٹ دشمنوں کو جاتا ہے جس نے پیکیج بنایا. یہ تو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے نا, اس فریم سے ہم کب نکلیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک اور پیکیج بھی ہے مصباح کے بارے میں, تھوڑا وہی سن لیتے. میرے خیال میں یہ آج کے جو حالات تھے نا, اس کے پیکیج کی پہلی لائن اس پیکیج پہ لگ گئی تھی, تو وہ جو ہے یہ پیکیج یہ لائن کسی بھی پیکیج میں لگ سکتی ہے. ہاں کسی بھی. اور تو مصباح کے اوپر بہرحال جو پیکیج ہے پہلے وہ ایک سلوٹ تو بنتا ہے ہم سب کا. یہ مصباح کو ہمارا سلوٹ ذرا چیک کریں. Oh goodness me. وہ ڈٹا رہا, Well, that's what you... وہ لڑتا رہا, And Misbah goes down the ground. وہ گھبرایا نہیں. And again. اس نے اپنے حوصلے اور تحمل مزاجی سے ہر مشکل کو زیر کیا. Gets into the act straight away. مصباح الحق نے قومی ٹیسٹ ٹیم کی کمان اس وقت سنبھالی جب اسپاٹ فکسنگ کے تنازع نے پاکستان کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا. مصباح نے اپنا پہلا ٹیسٹ بطور کپتان نومبر 2010 میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا, جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتے گئے. Persevering with Robin Peterson, who bowls a full toss. مصباح الحق نے کپتان بننے کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنائے. انہوں نے 40 میچوں میں 54 رنز کی اوسط سے 3626 رنز حاصل کیے, جس میں 8 سینچریاں اور 30 نصف سینچریاں شامل ہیں. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز ترین سینچری ان کی یادگار اننگز میں سے ایک ہے. Outside edge. Here's a guy. It's gone for 4. He's equalled the record
was Sir Vivian Richards. मिसबाह उल हक को पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन कप्तान होने का एजाज भी हासिल है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 40 मैचेस खेले, जिसमें 22 जीते, 13 हारे और 11 मैचेस ड्रॉ हुए। Absolutely fantastic. Keep going. जी जनाब, ये थे मिसबाह उल हक, पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, और अभी तक जो है जाहिर है इनका वो ग्लैमर नहीं है। जी इमरान खान से भी ज्यादा, जावेद मियाँदाद से भी ये ज्यादा, तो मुझे भी पता है। मतलब ये तो सारे। अच्छा, आज पूरी ट्विटर पढ़ के आए हैं आज सोशल मीडिया पे एक मैंने बड़ी मजे की इनकी वीडियो देखी, जिसमें हाउ मिसबाह मेड द वर्ल्ड बिहाइंड हिम। उसमें वो दिखाया कि पहले टेस्ट में इनकी वो थी कि ये रिवर्स स्वीप करने जाते हैं और सारे के सारे इंग्लैंड खिलाड़ी उधर आते हैं और ये कट करके उस पर चौका कर ले। तो दैट वाज सच अ वंडरफुल वे टू डिस्क्राइब कि मिसबाह जो है ना, उन्होंने किस तरह वो क्लिप थी, लेकिन जाहिर है आज कोई मामलात और थे तो वो काफी चीजें। तो मिसबाह उल हक ने कम से कम ये जरूर हमें समझा दिया है कि भाई अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको मंजिल मिल सकती है। और यही एक्सपेरिमेंट जो है आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर है जैसे मिसबाह की एक क्लासिक स्टोरी ये है कि उसने गालियां भी खाई, लेकिन वो फोकस्ड रहा चीज़ों के ऊपर के यार यही लोगों ने कहा तुमसे तो छक्का नहीं लगता, उसने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी। और देखो सबसे सबसे बड़ी बात ना यार, वो एक पब्लिसिटी हाउंड नहीं है। बिकॉज़ आपके बहुत क्रिकेटर्स हैं जिनकी इससे बहुत कम अचीवमेंट्स हैं, और उनको देखो अचीवमेंट्स कम हैं, एड्स ज्यादा हैं। अचीवमेंट्स कम हैं, एड्स ज्यादा हैं, और फिर कोई ऐसा बयान देंगे जो उनको पता है कि वो मीडिया इसकी हेडलाइन बनाएगा, फिर उसका जवाब होगा कि टैलेंट नहीं है और ये नहीं है, टैलेंट नहीं है और ये। अगर टैलेंटलेस टीम नंबर 1 पे आ सकती है तो सोचो अगर टैलेंट होता तो मतलब लेकिन नहीं, कहां से कहां निकल जाते। मिसाली मिसबाह है। हाँ, मिसाली मिसबाह है। सर आप मुझे थोड़ा बहुत मालूम होता ना क्रिकेट के बारे में, मैं तुम्हें दोनों को ना बोलने देता। अच्छा, लेकिन आपको नहीं मालूम, मैं बाद में हम बोल सकते हैं। निमट लूंगा। नहीं सर, क्या निमटेंगे आप मुझे बताएं। नहीं जाहिर इस वक्त क्रिकेट में तो आप जाहिर है मैं चुप ही रहूंगा, क्या करूंगा। मैं भी नहीं जानता, मैं फिर भी थोड़ी सी रिसर्च किया, मुझे लग रहा था कि मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता। तुमने जल्दी से गूगल कर ली, विकिपीडिया पे लिखा मिसबाह उल हक पढ़ लिया जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आज का टॉप और इसमें एक और चीज भी थी बाय द वे, आज एक मेरे दोस्त है और मैं जवेद ये अपना डॉलन के लिए भी कॉलम लिखते हैं, उसने अपनी एक 2014 की शायद एक ट्वीट निकाली थी जिसमें वो ढेर गालियां दे रहा था मिसबाह को कि यार ये बंदा लूजर है, ये वो, और फिर वो कह रहा है कि नहीं, अब मुझे राय हक नजर आ गई है और अब मैं भी मिसबाह का सपोर्टर हूं। तो उसने दिखाया इसलिए था कि यार देखो उस वक्त मैं ये सोचता था, लेकिन अब मैं भी 70 बाप होते हैं, नाकामी का एक बाप नहीं, बट ही वाज एडमिटिंग इट यार, अच्छी बात है। सही बात, लेकिन ये खुशी का मौका नहीं तो लोग मतलब समझते हैं ना कि मैं तो डे 1 से सपोर्टर था, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक ब्रेक ले लें और उसके बाद जो है ना, हम सबको अमेरिका का वीजा चाहिए यकीनन, क्योंकि अखबार कहता है मलुक। तो फिलहाल जो है एक ब्रेक ले लें, उसके बाद ये स्टोरी क्या है आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज सुबह अखबार पढ़ते पढ़ते एक ऐसी खुशखबरी पढ़ने को मिली कि मैंने एकदम अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करके अमेरिका की टिकट काट दी। उसने कहा कि आपको वीज़े की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तू को अखबार नहीं पढ़ता, तू किस तरह का जाहिल इंसान है। हर अखबार में नहीं, 3 अखबारों में, एक्सप्रेस में, दुनिया अखबार में और जंग में एक खबर छपी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हुए वीजा वेवर प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। और मजे की बात थी उसमें जो है ना 38 कंट्रीज की लिस्ट भी दी हुई थी। बल्कि जंग अखबार ने तो कोट किया था जॉन कैरी साहब को। हाँ बिल्कुल, और कहा कि जनाब जॉन कैरी ने इस बात का ऐलान किया दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी खिदमत ये लो वीजा, हमने कहा ये लो हाँ तेरे मुंह में हमने वीजे भर दिए हमने, जैसे वो पुराने शहंशाह करते थे। इस वीकेंड चलते हैं नहीं, लेकिन फिर पता यार हैंड हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ है? हैंड ये हुआ कि मनहूस खबर ना यार, बस मैं हूँ ही मनहूस इंसान हूँ मैं, तो आपको पता है।
ایک ہمارے دوست ہیں عمر قریشی سما کے ڈیجیٹل ہیڈ ہیں وہ, تو انہوں نے بھی پڑھا, وہ بھی بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ یار یہ تو بہت بڑی خبر ہے, تو ہر جگہ چلنی چاہیے. لیکن ہر اخبار میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ کرے یار, I mean ایز اے جرنلسٹ آپ کیسے اس طرح یہ خبر کی تردید کرتے ہو. تو اس نے ایک ٹویٹ کی یو ایس قونصلیٹ کراچی اور یو ایس ایمبسی اسلام آباد کو کہ جی یہ مجھے پتہ لگا ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن کیا یہ سچ ہے؟ تو میں خیال کوئی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ شاید ان کو انتظار کرنا پڑا, اور پھر اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں جی ایسی کوئی خبر نہیں ہے, جس ویب سائٹ نے یہ چلائی ہے وہ ویب سائٹ غلط ہے. اور پھر بار بار پھر اردو میں بھی ان کو ڈالنا پڑا, پھر بار بار اس کو انفیکٹ اب تو ان نے پن کر دی اپنے ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر کہ جو بھی ٹائم لائن دیکھے. لیکن اس ہفتے میں کو 15-20 لاکھ لوگ تو نکل اس ہفتے میں. کیوں سر؟ ہاں اب وہ ٹکٹ کینسلیشن کے خرچے پڑنے والے ہیں لوگوں کو لمبے چوڑے. نہیں انہوں نے امیگریشن کو دکھایا ہوگا کہ بھائی ابھی تک تردید نہیں ہے, چھپی ہے, تو ان کو کچھ تو تینوں اخباروں کی جو کمبائنڈ سرکولیشن ہے اس حساب سے یہ پاکستان میں جو اردو اخبارات ہیں اس کا تقریباً 50% ان 3 اخباروں کے پاس ہے. تو انہوں نے ایسی خبر کیسے چھاپ دی ہوگی؟ یار بیچ میں ایک آن لائن نیوز ایجنسی ہے جو بہت مشہور ہے جرنلسٹک سرکلز میں, کیونکہ جتنے بھنڈ بہت ساری خبریں چھپتی ہیں, جتنے بھنڈ اس ایجنسی نے ماری ہیں میں نے آئی تھنک اپنے پورے کریئر میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. ویسے ایجنسیاں بھنڈی مارتی ہیں؟ نہیں یہ والی اچھا مطلب موونگ آن. اچھا نیوز ایجنسی کی بات ہو رہی ہے نا, مبشر فارمولا نہیں چاہیے یار, نیوز ایجنسیاں کی بات ہو رہی ہے. نہیں میں اس آن لائن نیوز ایجنسی مبشر آپ کو یاد ہوگا, اے ایف پی اور رائٹر تو سنا, یہ آن لائن نہیں سنا تھا. سر یہ آن لائن ایک بہت مشہور ایجنسی ہے. آپ کو پتہ ہے نیوز ایجنسیز پاکستان میں ختم ہوتی جا رہی ہیں, تو 2 رہ گئی ہیں. پہلے ایک پی پی آئی تھی, بڑی مشہور تھی, اس کے بعد این این آئی آئی, اس کے بعد یہ آن لائن آئی. جب آن لائن آئی ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ لوکلی اب الیکٹرانک میڈیا اتنا ایکسٹینسولی کور کر رہا ہے نا, تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکرے بن کے نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں پاکستان کا نام آ گیا, وہیں سے کاپی پیسٹ مارا, اوپر سے آن لائن ایجنسی لکھا اور خبر پھینک دی. پاکستان کا نام, تو یہ ویزا والی خبر ایک اسپوف ویب سائٹ پہ آئی تھی, ونٹینمنٹ نام تھا اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے دیکھا, اب ظاہر ہے جو وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو سیٹائر اور اس اسپوف اور اس میں فرق نہیں لگا, اور اس نے دیکھا کہ یار یہ کچھ لگ رہا ہے. اس نے اتنی بڑی خبر کسی کو نہیں پتا, ایکسکلوسیو فرام انٹرنیٹ, تو وہ انہوں نے اسے تو نہیں پتا, پھیل گئی خبر. اب ایک نیوز ایڈیٹر نامی پرندہ بھی ہوتا ہے ہر بڑے اخبار میں, ٹھیک ہے, کیا اس کے ذہن میں گھنٹی نہیں بجی کہ ہلو یہ امریکہ کا ویزا اچانک پاکستانیوں کے لیے فری کیوں ہو سکتا ہے؟ سر ویسے الیکٹرک گھنٹی تھی اس وقت, دماغ میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, سر سمجھا کریں جو اپنا بٹن دباتے رہتے ہیں نا. لیکن وسعت کی بات پہ میں ایک ضرور بات کروں کہ کیا حیرانگی ہے آپ کی, پیار آ جاتا ہے سر, مطلب جیسے ویسے نیوز ایڈیٹرز جو ہے نا, ساری صحیح بات ہے, صدقے جاؤں سر, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ہاں سر there is nothing common about sense. کامن سینس سے زیادہ کوئی ان کامن چیز آپ نے اپنی لائف میں دیکھی ہوگی. اخبارات کے نیوز ایڈیٹرز نے کہا یہ تو اچھی خبر ہے, مطلب یہ کیسے نہیں جائے گا, انسپائرنگ ہے یار. لیکن ویسے میرے والد کہتے تھے کہ اب کتے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اپنے کان چیک کر لیا کرو. ہاں نہیں دیکھیں, لیکن سیریسلی مطلب مذاق اپنی جگہ, آپ کو صرف اتنا کرنا تھا کہ اتنی بڑی خبر ہے یہ کہ یہ ایک تو مطلب چلیے آپ نے سی این این وی این این نہیں چیک کی, حالانکہ وہاں پہ بھی چھپنے والی ہے اگر اتنی لیول کی خبر ہے, شوڈ ہیو بین, تو آپ صرف کال کر لو یار کسی کو. کال کرنا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے, کل دوبارہ ملیں گے, جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.